بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم علم فقہ کی مشہور کتاب المختصر للقدوری کا آغاز کر رہے ہیں۔ سال ہا سال سے درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے اور درجہ ثالثہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبادات اور معاملات کو اکٹھا بیان فرمایا ہے۔ ہمارے نصاب کے اندر اس کتاب کا کچھ حصہ شامل ہے عبادات کا بیان، چونکہ نور الاضاء میں پڑھ لیا جاتا ہے تو اس میں عبادات کے بعد جو معاملات کتاب البیوع سے شروع ہوتے ہیں، کتاب البیوع سے آگے کچھ کتب چھوڑ کر باقی ساری کتاب جو ہے اس کو نصاب کے اندر سبقاً پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہماری الحمدللہ نور الاضاء کی ریکارڈنگ آلریڈی ہو رہی ہے، اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں عبادات کے ضمن میں آ جائیں گی، اس لیے ہم قدوری شریف کے اندر صرف کتاب البیوع اور اس سے جو آگے کی کتب ہیں ان پر ہی بات کریں گے اور ان کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں جی کتاب البیوع۔ یہ کتاب الحج کے بعد اس کو امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ کتاب جب فقہ کے باب میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد مسائل فقہیہ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، مسائل فقہیہ کا ایک مستقل گروہ ہوتا ہے جسے کتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آگے اس کی مختلف انواع ہوں، ان پر مشتمل ہو یا مشتمل نہ ہو، عام ازیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیوع یہ بیع کی جمع ہے۔ مصنف نے اگر سابقہ کتب کا لحاظ کیا جائے تو شروع میں کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم اور کتاب الحج ان الفاظ کا ذکر کیا تو مفردات کا استعمال کیا، لیکن یہاں کتاب البیوع میں بیع کے ساتھ جو جمع کا لفظ ہے یہاں کتاب البیوع کے طور پر استعمال کیا ہے، کتاب البیع نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ بیع کی مختلف انواع و اقسام ہیں تو انواع و اقسام کے کثیر ہونے کے اعتبار سے اس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے جمع کا کر دیا ہے، تو کتاب البیع نہیں فرمایا، کتاب البیوع فرمایا ہے۔ بیع کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے ارکان کون کون سے ہیں، اس کی شرائط کون کون سی ہوتی ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا درجہ اور حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے بیع کی مشروعیت۔ شرعی طور پر یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، تو قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد باری تعالی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالی نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، تو کتاب اللہ سے اس کی مشروعیت ثابت ہے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ بیع کا اپنا معنی کیا ہے، بیع کا مفہوم کیا ہے، تو فقہا نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا مبادلۃ المالی بالمالی بالتراضی، مال کو مال کے بدلے باہمی رضامندی سے لینا دینا۔ عاقدین یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا آپسی رضامندی کے ساتھ مال کا ادلا بدلہ کریں، اسے بیع کہتے ہیں۔ اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کا انعقاد ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پہلا مسئلہ بھی پڑھیں گے وہ اسی متعلق ہے۔ اس کے دو رکن ہیں، ایجاب اور قبول۔ ایجاب و قبول کے ساتھ بیع منعقد ہوتی ہے۔ ایجاب چاہے بائع کرے یعنی بیچنے والا یا مشتری کرے یعنی خریدنے والا۔ مثال کے طور پہ آپ دکاندار کے پاس گئے تو آپ نے مختلف چیزیں دیکھیں، آپ کو جو چیز پسند آئی، بائع نے کہا، دکاندار نے کہا میں نے یہ چیز بیچی، تو اس کا یہ کہنا میں نے یہ چیز بیچی یہ ایجاب ہے، اور آگے سے آپ نے کہا میں نے یہ چیز خریدی، یہ ہے قبول۔ تو یہ ایجاب و قبول بیع کے ارکان ہیں۔
اب جب ارکان پائے گئے تو بے منعقد ہو جائے گی. اب حکم کیا ہوگا ارکان کے بعد؟ حکم یہ ہوگا کہ فریقین کو اس مال پر ملک حاصل ہو جائے گی، اس میں جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، اس کو جیسے چاہیں اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں، دکاندار پیسوں کو اور خریدار اس چیز کو. یاد رہے کہ بے کے منعقد ہونے کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو بے منعقد ہوگی، ورنہ نہیں. اور ان شرائط کا تعلق عاقدین اور مبی کے ساتھ ہے. عاقدین کے حوالے سے فقہا نے جو شرائط بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہوں، عاقل ہوں، سوجھ بوجھ رکھنے والے، مجنون نہ ہو. مجنون جو ہے وہ بیع اور شراء نہیں کر سکتا. دوسری شرط یہ بیان کی کہ ممیز بھی ہو، یعنی اسے معاملات کی تمیز بھی ہو. اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو کہ جسے معاملات کی تمیز نہیں ہوتی. اگر اتنا چھوٹا ہوگا تو وہ بیع کا حال نہیں، خرید و فروخت نہیں کر سکتا. مبی کے بارے میں جو فقہا نے شرائط بیان کی وہ یہ ہیں کہ مبی ایسا مال ہو جو مال متقوم ہو. ایسا مال ہونا چاہیے جو مال متقوم ہو اور مقدور التسلیم بھی ہو، یعنی فریقین اسے سپرد کرنے پر قادر بھی ہوں. مال متقوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر وہ معزز ہو، شریعت نے اسے درجہ جواز میں رکھا ہو. اب شراب ہے تو شریعت میں شراب مال متقوم نہیں کہلائے گی، خنزیر مال متقوم نہیں ہوگا، اسی طرح خون وغیرہ. تو مال متقوم ہونا چاہیے اور مقدور التسلیم، یعنی فریقین اس کو سپرد کرنے پر قادر بھی ہوں. اب جب بیع اس کا مفہوم سامنے آ گیا، ارکان، احکام اور شرائط بھی، جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ایسی صورت میں جو بیع ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے. اب بات ہوئی تھی کہ مصنف نے یہ لفظ بیوع جمع ذکر کیا چونکہ اس کی متعدد اقسام ہیں، انواع ہیں. اقسام کے تعدد، انواع کے کثیر ہونے کی وجہ سے ایسا کیا. تو وہ کون کون سی اقسام ہیں؟ فقہا نے موٹی موٹی 4 قسمیں بیان کی ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی متعدد اقسام ہیں. وہ 4 قسمیں بنیادی طور پر کون کون سی ہیں؟ جو 4 جہتیں بنتی ہیں وہ یہ ہیں: مقایضہ، بیع، صرف اور سلم. اب مقایضہ کیا ہوتی ہے؟ مقایضہ یہ ہے کہ جس میں سامان کو سامان کے بدلے بیچا جائے. جیسے یہ پینسل ہے، سامان، اور یہ چھلا ہے، یہ بھی سامان. تو ان کا آپس کا لین دین یہ کیا کہلائے گا؟ مقایضہ. دوسری قسم ہے بیع. بیع میں کیا ہوتا ہے؟ ثمن کے بدلے سامان، پیسوں کے بدلے سامان. جیسے کوئی شخص دکاندار کے پاس جائے اور اسے پیسے دے کہ یہ مجھے پیسوں کے بدلے پینسل چاہیے، تو پیسے دے کے پینسل لینا، یہ کیا ہوگی؟ بیع. تیسری صورت ہے صرف. صرف میں کیا ہوتا ہے؟ ثمن کے بدلے ثمن، پیسوں کی پیسوں کے بدلے بیع. جیسے آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں اور اسے پرانے نوٹ دے کے کہیں کہ مجھے نئے نوٹ دے دو، تو یہ پیسوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بیع صرف. چوتھی صورت ہے سلم. بیع سلم میں کیا ہوتا ہے؟ عین کے بدلے دین کی بیع. آپ کسی کو نقد پیسے دے دیں اور کہیں کہ مجھے 1 ماہ بعد جب فصل پک کے تیار ہو جائے تو گندم دے دینا. تو یہ ہے بیع سلم، جس میں دین کو عین کے بدلے بیچا جاتا ہے.
تو چونکہ یہ متعدد انواع ہیں، انواع کے تعدد کے اعتبار سے مصنف نے بے کی بجائے بیوع کا لفظ بول دیا۔ اب اس میں جو چیزیں اصطلاحات بار بار استعمال ہوں گی وہ ہے بائع، مشتری، مبیع، ثمن، قیمت۔ ان اصطلاحات کو سمجھ لیا جائے تو یہ بائع کون ہوتا ہے؟ جو چیز کو بیچتا ہے۔ مشتری کون ہوتا ہے؟ جو چیز کو خریدتا ہے۔ تو بیچنے والا یعنی دکاندار بائع ہے اور خریدار مشتری ہے۔ جو چیز بیچی جاتی ہے وہ مبیع ہے، سودا وغیرہ۔ اور ثمن اور قیمت کیا ہیں؟ اس میں یہ بات ذہن میں رہے، اس فرق کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ ثمن ان پیسوں کو کہا جاتا ہے جو دکاندار اور خریدار آپس میں طے کر لیں۔ جیسے یہ پیمانہ لینے آپ دکان پر گئے، دکاندار نے کہا میں آپ کو 10 روپے کا دوں گا، آپ نے کہا میں 7 روپے دوں گا، دکاندار نے کہا اچھا 8 روپے میں فکس کرتے ہیں۔ تو یہ 8 روپے کے اندر اس کا فکس ہو جانا باہمی رضامندی سے یہ کیا ہے؟ ثمن۔ اب بازار کے اندر اس کی جو روٹین کی قیمت چل رہی ہے وہ ہے 12 روپے۔ بازار میں کتنے کا آ رہا ہے؟ جو مستقل ریٹ ہے ہر دکان کا، جو ریٹ لسٹ پہ لگا ہوا ہے وہ ہے 12۔ تو ریٹ لسٹ کے لحاظ سے جو اس کا تعین ہے اس کو کہیں گے ہم قیمت، اور جو آپس میں طے ہو جائے وہ ہے ثمن۔ تو یہ اختیار ہے دکاندار اور خریدار کا۔ آپ سروس اور باٹا کی دکان پہ جائیں، ان کا ریٹ ہر دکان پہ جو ان کا ایک ہی آرٹیکل ہوتا ہے اس کا تمام دکانوں پہ ریٹ ایک ہی ہوتا ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ قیمت۔ وہ کیا ہوگی؟ قیمت۔ اور اگر آپ اسی کو آپس میں بات چیت کر کے کوئی کمی بیشی کر لیتے ہیں یا اسی پہ راضی ہو جاتا ہے تو باہمی رضامندی کے اعتبار سے اسی کا نام ثمن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ بائع اور مشتری جو آپس میں طے کریں وہ ہے ثمن، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے یا عمومی طور پر مارکیٹ کی طرف سے ایک شیڈول ریٹ ہو وہ ہوتی ہے قیمت۔ اب ہم کتاب کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی۔ بیع ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں ماضی کے لفظ ہوں۔ مثلا بائع کہے بیعت، میں نے بیچا، اور مشتری کہے اشتریت، میں نے خریدا۔ تو ماضی کے الفاظ کے ساتھ جب اس کا انعقاد کیا جائے، ایجاب و قبول کیا جائے، تو بیع حکم کے اعتبار سے منعقد ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ۔ متعاقدین اس سے مراد بائع اور مشتری یعنی تاجر، دکاندار اور خریدار۔ متعاقدین میں سے ایک نے ایجاب کیا، کس کا؟ بیع کا، یعنی اس نے کہا میں نے یہ چیز بیچی۔ فالآخر بالخیار ان شاء قابل فی المجلس و ان شاء ردہ، تو اس کے یہ کہنے سے کیا دوسرے پر قبول کرنا لازم ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔
دوسرے کو اختیار ہے اگر چاہے اسی مجلس ایجاب کے اندر بیع کو قبول کر لے، اور چاہے تو اسے رد کر دے، اس پر پابندی نہیں کہ اس نے قبول ہی کرنا ہے۔ فَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ۔ ابھی ایک نے ایجاب کیا تھا اور قبول سے پہلے ہی کیا ہوا، ان دونوں میں سے کوئی ایک مجلس ایجاب سے کھڑا ہو گیا تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ اگر مشتری کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ چیز پسند نہیں ہے، اور اگر بائع کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ بیع کے انعقاد کے لیے اسی مجلس کے اندر ایجاب کے ساتھ ساتھ قبول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ فرمایا فَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَازِمَ الْبَيْعُ، تو جب ایجاب و قبول دونوں حاصل ہو جائیں اب بیع لازم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو آگے بیع کے احکام وغیرہ ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے۔ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ۔ اب ان دونوں میں سے کسی کو بھی رجوع کا اختیار نہیں رہے گا، نہ بائع کو نہ مشتری کو۔ ہاں، دو صورتیں ہیں جن میں ایجاب و قبول حاصل ہونے کے بعد بھی بائع نے ایجاب کر لیا، مشتری نے قبول کر لیا، ایجاب و قبول حاصل ہو چکا، تو دو صورتوں میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ مبیع کے اندر عیب نکل آئے، یا مشتری نے مبیع کو دیکھا نہیں تھا، دیکھے بغیر قبول کر لیا، تو دیکھنے کے بعد اسے پسند نہیں آیا، تو عیب نکل آئے تو بھی، یا دیکھنے کے بعد پسند نہ آئے تو بھی، ان دونوں صورتوں میں اب اسے رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ یہاں تک ہم نے ابتدائی تعارف کے ساتھ ساتھ بیع کا لغوی اصطلاحی معنی، بیع کے ارکان، حکم، شرائط، انواع اور عاقدین، ابتدائی چند مسائل پر بات کی۔ انشاءاللہ کتاب البیوع کے بقیہ مسائل اگلے سبق میں بیان ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم فقہ سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔